مغلیہ سلطنت فتوحات کی تلواروں سے زوال کی راہ تک۔ ایک خاندان، 3 صدیوں کا سفر، ایک ورثہ جو سنگ مرمر اور خون میں کندہ ہے۔ یہ ہے مغلیہ سلطنت کا عروج اور زوال۔ پانی پت کی پہلی لڑائی۔ بابر وسطی ایشیا کا تیموری شہزادہ توپخانے اور بارود کا استعمال کرتے ہوئے بڑی لودھی فوج پر حملہ کرتا ہے۔ توپیں گر جاتی ہیں، جنگی ہاتھی خوفزدہ ہوتے ہیں، ایک سلطنت جنم لیتی ہے۔ بابر کا بیٹا ہمایوں ایک نازک تخت وراثت میں پاتا ہے۔ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کے بعد وہ جلاوطن ہو کر سندھ کے راستے صوفی شاہی فارس میں پناہ لیتا ہے۔ تقریباً 15 سال تک وہ بغیر سلطنت کے بادشاہ کی طرح جیتا، لیکن 1555 میں فارسی حمایت کے ساتھ وہ دہلی واپس آیا۔ اس نے مغلیہ تخت کو بحال کیا، لیکن چند ماہ بعد ہی انتقال کر گیا۔ اس نے سلطنت نہیں بنائی، اس نے اسے بچایا۔ پھر آیا اکبر، 13 سال کی عمر میں جنگجو، زندگی بھر کا ریاست دان۔ اس نے راجپوتوں کے ساتھ اتحاد بنایا، ٹیکس میں اصلاح کی، مذہبی مکالمے کی حوصلہ افزائی کی۔ اکبر کے تحت مغلیہ سلطنت ایک نازک ریاست سے عالمی طاقت میں بدل گئی۔ جہانگیر کے دور میں فنون نے پروان چڑھا، مینی ایچر پینٹنگز، فارسی باغات، نفیس ثقافت، اور ان کے ساتھ تھی نور جہاں، ایک طاقتور ملکہ جس نے سلطنتی سیاست پر اثر ڈالا جیسا کم ہی خواتین نے کیا۔ شاہ جہاں کے دور میں فن تعمیر کمال پر پہنچ گیا۔ انہوں نے تاج محل تعمیر کیا، ایک سفید سنگ مرمر اور ابدی محبت کا یادگار، لیکن عظمت کی قیمت بھی تھی۔ خزانہ دباؤ میں آ گیا۔ اورنگزیب نے سلطنت کو سب سے زیادہ رقبے تک بڑھایا، 27 سال تک دکن میں مسلسل جنگیں لڑے۔ سلطنت وسیع ہوئی، لیکن جنگ نے دولت ختم کر دی اور روح تھکا دی۔ بغاوتیں اٹھیں، درر گہری ہو گئیں۔ اورنگزیب کے بعد عظیم مغل ختم ہو گئے۔ حملے، دربار کی سازشیں، اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بڑھتی طاقت۔ 1858 میں 1857 کی بغاوت کے بعد آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر برما میں جلاوطن ہو گئے۔ مغلیہ تخت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ بابر نے بنیاد رکھی، ہمایوں نے بچایا، اکبر نے تعمیر کیا، دوسروں نے اسے جلال بخشا۔ تاریخ اسے یاد رکھتی ہے۔